تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 46-47 دو آیت ہے 46 and 47. آیت نمبر 46 whether we show you some of what we promised them یعنی کہ پیرانتھیسس میں ہے the torment. تو میں بھی یعنی شاید کہ ہم آپ کو بتا دیں جس کا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے شاید کہ ہم آپ کو بتا دیں یعنی آپ کی حیاتی میں آپ کی زندگی میں. تو وہ وعدہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ عذاب کا. کہ وہ جو بھی لوگ مطلب اسلام کے جو دشمن اور جو بھی چیزیں کر رہے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی سب کے ساتھ جو بھی وہ ہو رہا تھا تو ان کے لیے پھر اللہ کا یہ وعدہ تھا نا کہ جیسے کہ جو اس طرح کی حرکت کریں ان کے لیے پھر وہ یہ جو ہم نے ابھی پڑھ کے جیسے اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے پڑھا مشرک اور پھر منافق تو وہ تمام کے لیے کافر تو ان کے لیے مطلب عذاب ہے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو وعدہ تھا جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ان کو تو وہ ہو سکتا ہے ہم آپ کی زندگی میں آپ کو بتا دیں کچھ پارٹ کچھ حصہ یعنی عذاب کا. اور وی کاز یو ٹو ڈائی اور یا ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد یعنی کہ آپ کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے لیکن جیسے آپ اس کو دیکھنے کے لیے مطلب ہو نہیں. لیکن پھر آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اسٹل انٹو اس از دیئر ریٹرن. تو ان کا پلٹ کے لوٹ کے آنا تو ہماری ہی طرف ہے. تو اس لیے یعنی کہ مطلب ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر مت کرو یعنی کہ مطلب وہ جب لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے ہم کر لیں گے ان کا برابر. تب جو بھی ہم نے مطلب ہم کو ان کو دینا ہے سزائیں وہ دیں گے. ہم بچ کے کہاں جائیں گے لوٹ کے تو ہمارے ہی پاس آنا ہے. اینڈ مور اوور اللہ از وٹنس اوور واٹ دے یوز ٹو ڈو. اور پھر اس کے اوپر کہ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے دنیا میں. تو دنیا میں وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس پر اگر اللہ گواہ ہے تو کیا کسی اور کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب سوچ لو کہ اللہ خود ہی گواہ ہے اور اللہ خود ہی ہے جو جج ہے اور اللہ خود ہی ہے جو عذاب دینے والا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ خواہ آپ رہیں یا نہ رہیں ان کے لیے تو عذاب ہے ہی چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں. ان کے لیے تو عذاب ہے ہی بالآخر. اگر دنیا میں نہیں آئے تو آخرت میں آئے گا. آخرت کا تو عذاب اور بھیانک ہے. آیت نمبر 47 اینڈ فار ایوری امہ دیر از اے میسنجر. اور ہر امت کے لیے رسول ہیں. ہر امت کے رسول ہیں. When their messenger comes تو جب ان کے رسول ان کے پاس آتے ہیں the matter will be judged between them with justice. تو جب یعنی ان کے رسول جو ہیں جب آئیں گے تو اس وقت معاملہ جو ہے پورا وہ طے ہو جائے گا فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے مابین اور وہ بھی بہت ہی عدل اور انصاف اور جسٹس کے ساتھ. And they will not be wronged. اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ بھی رتی ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا. بندے نے خود ہی ایسی کوئی کمائی کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ظلم کا شکار بنتا ہے اور جب اس پہ عذاب آتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. لیکن اللہ کو کیا پڑی ہے جو کسی کے اوپر بھی ظلم کرے. بندہ خود ہی تو اپنی جان پہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتا ہے نا غلط حرکت کر کے اللہ کی بات کو نہ مان کے اللہ کی نافرمانی کر کے. The criminals will certainly be avenged. جو بھی مجرمین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر ان سے بدلہ برابر لیا جائے گا. Whether in this world or in the hereafter. چاہے اس دنیا کے اندر چاہے آخرت میں بدلہ برابر لیا جائے گا. اللہ said to his messenger اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُهُمْ. Whether we show you some of what we promised them, the torment. تو ہم چاہے آپ کو کچھ بتا دیں یعنی کہ اس عذاب میں سے جس کا ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے. We shall avenge them in your lifetime. So your eye will be delighted. دیکھو اس بات کے اوپر غور کرو
کہ ہم ان سے وہ جو کچھ بھی انہوں نے مطلب جیسے کیا ہے غلط، اس کا ہم بدلہ ضرور لیں گے آپ کی زندگی میں، تاکہ آپ کی آنکھوں کو سکون ملے، ٹھنڈک ملے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب یہاں پر قرآن میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو بھی کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. وہ تو جب اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، یعنی اللہ جب اس سے بدلہ لیتا ہے، تو جو دشمن ہوتا ہے جس کے ساتھ یعنی کہ مطلب یہ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے، ایونج کرتا ہے اللہ، تو جو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کی آنکھوں کو ڈیلائٹڈ، یعنی کہ کتنی اس کو خوشی اور ٹھنڈک ملتی ہے نا. اور یہی بات سوچو کہ جب بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو، جب وہ ایگزوڈس ہوا، جب وہ سمندر کراس کر رہے تھے، اور تب جب ان لوگ نے کراس کر لیا اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ بالکل بیچوں بیچ آیا، تب اللہ نے سمندر کو حکم کیا کہ اب تو جڑ جا. تو وہ اللہ نے ان کو کیا بولا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا تاکہ تم لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، تمہیں وہ سکون اور خوشی ملے جب وہ دشمن کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ہلاک ہوا. تو یہی وہ بات ہے نا یہاں پر کہ وی شال اوینج دیم ان یور لائف ٹائم، ان یور لائف ٹائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں. سو یور آئی ول بی ڈیلائٹڈ. او نتوفینک فالینا مرجعوہم، یا پھر اور وی کاز یو ٹو ڈائی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی وفات کر دیں، یعنی کہ مطلب آپ کی روح کو واپس لے لیں. اسٹل unto us is their return، لیکن پھر بھی ان کا تو لوٹنا ہماری طرف ہے نا، تو بچ کے کہاں جائیں گے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، and moreover Allah is witness over what they used to do. اور اللہ تو خود ہی اس پر گواہ ہے جو بھی وہ کر رہے تھے. ایسا تو ہے نہیں کہ کہیں وہ پاتال میں گھس کے، گفا میں کہیں جا کے، کہیں ٹنل میں کہیں بھی گھس کے انہوں نے کوئی بھی غلط کام جو کرنے تھے ان کو، جو بھی، تو وہ تمام جو ظلم زیادتی کے کام، تو وہ کہیں بھی جا کے وہ کرے، مگر اللہ تو اس پر گواہ ہے ہی. اللہ تو وہ اس پہ مطلب واچ رکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو پھر بچے کہاں وہ؟ اللہ اگر اس پہ خود ہی گواہ ہے تو پھر اللہ کو کسی اور گواہی کی ضرورت ہے؟ اللہ will then be the witness watching over their actions for you. تو اللہ خود ہی گواہ ہے اس وقت ہوگا، اور وہ ہر وہ چیز کو جو وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ تمام چیز کو اللہ واچ کر رہا ہے. جو اللہ کا نام ہے نا، اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ، ایک نام یہ بھی ہے، الرقیب، the watcher، جو واچ کرتا ہے، all the time واچ کرتا ہے. اس سے کبھی کوئی بھی چوک نہیں جائے گا، چاہے وہ 10 دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی اگر سازشیں کرے تو بھی اللہ وہاں پر واچر ہے. اللہ then said وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، and for every ummah there is a messenger when their messenger comes. تو ہر امت کے لیے رسول ہیں، اور جب ان کے رسول آئیں گے، یعنی ہر امت کے ساتھ ان کا جو بھی رسول ہوں گے، وہ ہر امت کے ساتھ ان کا رسول جو ہے وہ آئیں گے. مجاہد said this will be on the day of resurrection، کہ یہ جو چیز بولی جا رہی ہے نا کہ ہر امت جو ہے اپنے اپنے رسول کے ساتھ آئیں گے، یعنی کہ یہ قیامت کے دن. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، the matter will be judged between them with justice. تو ان کے درمیان جو فیصلہ کر دیا جائے گا بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ. یہ بات ملتی جلتی ہے، سملر ٹو دا آیا، اور یہ ہے آیت سورہ نمبر 39، سورہ زمر، آیت نمبر 69. سورہ زمر کی یہ آیت ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
اینڈ دا ارتھ ول شائن ود دا لائٹ آف اٹس لارڈ، یعنی اللہ. یہ آیت جو ہے یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب قیامت آئے گی، سورج اپنی روشنی کھو چکا ہوگا، چاند بھی مطلب وہ دونوں ایک تھالی کی طرح چپک جائیں گے، چاند سورج، اور کوئی بھی روشنی والی چیز باقی نہیں رہے گی. کوئی بھی چیز کہاں سے رہے گی؟ سورج ہی سب سے بڑی جو لائٹ ہے، جو اسٹرانگ اتنا دیا ہے، وہی ختم بجھ گیا، تو اب کیا رہا؟ تو اس وقت جو زمین ہے، the earth will shine with the light of its Lord اللہ، یعنی کہ اللہ کے نور سے، اللہ کا صرف نور ہوگا بس، اللہ کے نور سے پوری زمین چمک رہی ہوگی. لیکن سوچ لو، ایول لوگ اس نور کے حقدار بھی نہیں ہوں گے نا، تو وہ نور ان کے لیے ہوگا بھی نہیں. اس لیے اللہ ہم سب کو مطلب اپنے نور کی روشنی میں ضرور ہم سب کو لے. اللہم آمین. So every nation will be presented before Allah in the presence of its messenger and the book of its deeds. یعنی کہ ہر امت آئے گی اللہ کے سامنے، ان کو پیش کیا جائے گا ان کے رسول کے ساتھ، اور ان کی جو کتاب ہوگی، اعمال نامہ، بک آف اٹس ڈیڈس، اور ہر بندے یعنی ہر انسان، ہر سول کی اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ. آل گڈ اینڈ ایول ڈیڈز ول بی وٹنسڈ اپون دیم. تو جو بھی کتاب کے اندر، ان کے اعمال نامے کے اندر جو بھی نیکی یا بدی یا بھلائی یا برائی، اس کے جو اعمال ہوں گے، وہ تمام کے تمام جو ہے اس پر گواہی ہوگی، کیونکہ جو رسول ان کے ہیں وہ گواہی دیں گے نا. Their guardian angels will be witness too. اور جو ہمارے دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، جو ایک طرف نیکی اور رائچسنس لکھا جاتا ہے، دوسری طرف بدی لکھی جاتی، ایول، تو وہ دو فرشتے بھی تو ہیں جو گواہی دیں گے میرا مطلب، تو وہ ہے نا کرامن کاتبین جو ہیں، تو وہ بھی تو گواہی دیں گے، اور وہ اتنے بڑے مطلب آنریبل فرشتے. The nations will be brought forth. امتوں کو سامنے لایا جائے گا، one by one، ایک ایک کر کے. Our noble امہ، ہماری امہ جو ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. While it is the last of the nations، سب سے آخری مطلب امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ہماری امت، یہ ہے جو آخری ہے سب سے، لیکن is the first one on the day of resurrection to be questioned and judged. لیکن یہ ہماری امہ جو ہے، یہ ہوگی نمبر 1 پہ، فرسٹ کھڑی ہوگی قیامت کے دن، اور جب سوال جواب ہوں گے اور جو فیصلہ کیا جائے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلی امت جس کو لیا جائے گا وہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. This was stated by Allah's messenger in a hadith recorded by both Al-Bukhari and Muslim. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں، وہ دونوں ہی صحیحین میں ہیں، یعنی کہ البخاری المسلم دونوں میں. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون آخرون السابقون یوم القیامت المقضی لہ قبل الخلائق. We are the last، ہم آخری ہیں، the first on the day of resurrection، لیکن سب سے پہلے ہوں گے قیامت کے دن. We will be judged before the rest of the creatures. باقی کی دنیا کے اندر جتنے بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، وہ سب کا فیصلہ بعد میں ہوگا. سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا. His ummah attains the honor of precedence only by the honor of its messenger. May Allah's peace and blessings be upon him forever until the day of judgment. آمین. تو یہ جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہل ملی، سب سے پہلے اس کو لیا گیا حساب کتاب کے لیے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ عزت، وہ مرتبہ صرف اس لیے ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مرتبہ، ان کا آنر سب سے زیادہ ان کا ہے، اسی لیے ان کی وجہ سے ان کی امت کا آنر صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ and they will not be wronged. اور ان کے ساتھ یعنی جو بھی تمام سب لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. انہوں نے خود ہی جو اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا وہی ظلم ہوگا، اور اللہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرنے والا. یعنی انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر جو ظلم کیا ہوگا دنیا کے اندر، جو وہ سمجھتے رہے کہ ہم اس پہ ظلم کر رہے، ہم اس پہ ظلم کر رہے، ہم اس کا حق مار رہے، ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے، لیکن اصل میں وہ اپنی ہی سول کے ساتھ، اپنی ہی جان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اپنی ہی آپ کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. کیونکہ اب جو سول کو جو ظلم سہنا پڑے گا وہ بہت بھیانک ہے، جہنم ہے. وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، وہاں کی سزائیں، وہاں کے عذاب جو بہت ہی برے اور بہت ہی انڈیورنگ، بہت لمبے ٹائم تک کا وہ چلتے ہی رہیں گے. اس لیے اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.